کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو زمین اپنے اندر کرتی ہے جس سے زلزلے وجود میں آتے ہیں؟ میں ہوں فیصل عمر، آپ دیکھ رہے ہیں فیصی ٹی وی۔ دوستوں، زلزلے اسی وقت آتے ہیں جب زیر زمین چٹان کسی جگہ سے ٹوٹ کر تیزی سے حرکت کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی مقدار میں توانائی یا انرجی کا اخراج ہوتا ہے۔ اس انرجی کے اثرات زمین کے ہلنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب زیر زمین چٹان کی پلیٹیں یا بلاکس ٹوٹ کر حرکت کرتے ہیں، اور یہ حرکت تب تک جاری رہتی ہے جب تک یہ پلیٹس کسی جگہ پھنس نہیں جاتے۔ جہاں سے یہ چٹان کی پلیٹس ٹوٹتی ہیں، اس کے بالکل اوپر زمین کی سطح کو فوکس یعنی زلزلے کا مرکز کہا جاتا ہے۔ زمین کی 7 بڑی پلیٹیں ہیں: انٹارکٹیکا، ایروشیا، نارتھ امریکن، ساؤتھ امریکن، انڈو آسٹریلین، پیسیفک پلیٹس۔ یہاں حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جیسے زلزلے زمین پر آ کر تباہی مچاتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ سمندر کی تہہ میں بھی آتے ہیں۔ جب سمندر میں تیز شدت کا زلزلہ آتا ہے تو یہ سمندر کی لہروں میں ہلچل مچاتا ہے، جس سے ان لہروں کی رفتار بہت ہی خوفناک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ لہریں زمین کے کسی کنارے کے قریب پیدا ہوں تو زلزلے کی وجہ سے بہت بڑے طوفان کا سبب بنتی ہیں، جس سے سونامی برپا ہو جاتا ہے۔ سمندر میں زلزلے عام طور پر 200 سال سے 1000 سال کے درمیان ہی آتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں آنے والے زلزلے اکثر سمندر کے فرش پر نئے جزیرے پیدا کرتے ہیں۔ شام، ترکی اور جاپان دنیا کے وہ ممالک ہیں جہاں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اسی لیے ان ممالک میں خاص طور پر ترکی اور جاپان میں گھروں اور بلڈنگز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ وہ 8.1 شدت تک کے زلزلے کو برداشت کر سکیں۔ لیکن ترکی میں آنے والے زلزلے کی شدت 7.8 سے ہونے والی تباہی نے ان کنسٹرکشن کمپنیز کے پول کھول دیے۔ ان کمپنیز کا دعویٰ اس سے زیادہ شدت کے زلزلے کو برداشت کرنے کا تھا۔ بہرحال یہ ایک قدرتی آفت ہے، اور ہم انسان کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کے کسی بھی عمل کا مقابلہ نہیں۔ ترکی میں پہلا زلزلہ 6 فروری صبح 4:17 پر آیا، جس نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی اور خوف و ہراس پیدا کیا۔ اس وقت تک ملنے والے اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 38,000 سے زائد انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور تقریباً 1,08,000 سے زائد زخمی حالت میں ہیں۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً 56,000 عمارتیں اس زلزلے سے تباہ ہوئیں یا ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اب تک تقریباً 2,37,000 لوگوں کو زلزلہ زدہ علاقوں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ 20 فروری 2023 رات کے 8:04 پر ترکی ایک بار پھر زلزلے سے لرز اٹھا، جو زمین کے اندر 16 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ 14 دنوں میں آنے والا یہ 2 زلزلے ترکی کی تاریخ کے سب سے بڑے زلزلے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکی کی طرح جاپان کی زمین میں بھی بہت زلزلے آتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جاپان زمین کے اس حصے پر موجود ہے جہاں زمین کی 4 بڑی پلیٹیں ملتی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ وولکانوز پھٹتے رہتے ہیں۔ انہی زلزلوں کی وجہ سے سمندری طوفان بھی یہاں کا رخ زیادہ کرتے ہیں۔ جاپان کی حکومت ان زلزلوں سے بچاؤ کے لیے بہت سے اقدام کرتی ہے، جن میں تمام جاپانی سیل فون زلزلے سے متعلق الرٹ سسٹم کے ساتھ آتے ہیں، جو صارفین کو زلزلے سے پہلے پناہ لینے کے لیے 5 سے 10 سیکنڈ کی ونڈو فراہم کرتا ہے۔ مکانات اور عمارتوں کو اندر کی طرف گرنے کے بجائے زلزلے کے ساتھ حرکت کرنے کے لحاظ سے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ دوستوں، میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام آفات سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔